بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجئے، یہ وقت بھی آنا تھا کہ اپنے ہی اب مریم نواز صاحبہ کی حیثیت پر بات کریں گے۔ عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کی حیثیت کی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے موازنہ نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے جو عمران خان کی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھی ہیں، کافی بزرگ ہو چکے ہیں، اب وہ یہ موازنہ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو سوچئے کہ کیا حال ہوگا۔ باقی تو مریم نواز صاحبہ کی تمام تقریریں آپ دیکھیے تو ان میں محور عمران خان کی ذات ہی ہوتی ہے، کبھی وہ نام لے دیتی ہیں، کبھی نام نہیں لیتی، بچوں کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے ان کا فوکس یہ ہے کہ جا کر طلباء سے ملا جائے، نوجوانوں سے ملا جائے، اور سمجھتی ہے کہ اس طرح جا کر ان کو کہا جائے گا کہ جی تمہیں برگلاتا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ہمارے ملک کے کروڑوں نوجوان کیا وہ سمجھتی ہیں کہ سارے ہی وہ آگ لگانے والے ہیں، سارے نوجوان جو ہیں پتھراؤ کرنے والے ہیں؟ وہ ان کو بتانا کیا چاہتی ہیں جا کر؟ اور پھر یہی بات کی گئی پروگرام میں، اور اس میں عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو ہمارے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں یا یہ ہو وہ ہو، تو یہ تو ہمیں چھوڑے نا کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ تو اس پر شہزاد صاحب نے کہا کہ مریم صاحبہ تو فتنہ کہتی ہیں، عمران خان کو فتنہ ہے، اور فتنہ کسی کو کہنا وہ یہ ہے کہ بھائی اس کا خاتمہ کرنا ہے ہم نے۔ اور عمران خان پر قاتلان حملے سے پہلے باقاعدہ پریس کانفرنسز کا تانتا بندہ ہوا تھا جس میں یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اس نے مذہب کی توہین کی ہے، اور اس پر رپورٹس چلائی گئیں، اس پر باقاعدہ ایک پی ٹی وی پر اگر آپ دیکھیں کیمپین نظر آ رہی تھی سرکاری ٹی وی پر، اور اس کے بعد عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ اب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ تو کر چکے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا۔ یہ ذرا گفتگو سنیے گا۔ خان صاحب کے بارے میں استعمال کرتے تو ایک قیامت نہ وپا ہوتی، ہمارے تو چکا بوٹی ہو چکے ہوتے شہزاد۔ لیکن مریم صاحبہ کی طرف سے تو یہ بہت مرتبہ کہا گیا ہے کہ عمران خان تو ایک فتنہ ہے، اور فتنے سے کسی قسم کی بات نہیں ہوتی۔ اب وہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں فتنہ کہہ دیا ہمیں۔ اب آخری جملے سنیے گا، جب کہا شہزاد اقبال صاحب نے کہ جی فتنہ تو مریم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کو، تو آپ جواب سنیے گا جی ان کی تو حیثیت ہی وہ نہیں ہے جو عمران خان کی ہے۔ نہیں، مریم وہ حیثیت نہیں ہے اس لحاظ سے جو خان صاحب کی ہے۔ خان صاحب مریم کی حیثیت نہیں ہے اس لحاظ سے جو خان صاحب کی ہے۔ تو اب آپ اس سے دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی مان رہے ہیں کہ دونوں کے قد کاٹ میں فرق ہے، تو اس کے بعد اب بات کیا رہ جاتی ہے؟ جب اپنے اس طرح کی بات کریں گے تو موازنہ ہی نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے دونوں کا۔ تو پھر مریم صاحبہ کیوں مسلسل عمران خان یا نام نہ بھی لیں، قیدی نمبر 804 کے ارد گرد، وہ تو سارا کچھ ہی اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اب تو سیاسی بیٹھکیں وہ بھی اسی کے گرد گھوم رہی ہیں، اور اس میں بڑا دھچکا حکومت کے لیے ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہونے جا رہی ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو تحریک انصاف کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہے۔ اس میں پیر پگارا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے بیرسٹر سیف کی، جو کہ مشیر بھی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، اور انہوں نے ملاقات میں کہا ہے کہ جی ہم نے اکٹھے چلنا ہے، اور بیرسٹر سیف نے عمران خان کا پیغام بھی پہنچایا ہے۔ لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان وہ بھی موجود تھے، اور ان کے کردار کو سراہا کہ جی آپ اپوزیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب محمد علی درانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو نہ سمجھیں یہ ممکن نہیں ہے، ان کو بھی سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں پیر پگارا صاحب نے کہا ہے عمران خان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام ہے جی، جی ڈی اے پی ٹی آئی کے رابطے بڑھانے پر اتفاق بھی ہو گیا ہے کہ ہم رابطے بڑھائیں گے اور مل کر چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر پگارا صاحب، سید سبقت اللہ راشدی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اہم رابطہ ہوا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اور عمران خان کی قریبی ساتھی بیرسٹر محمد سیف کی پیر پگارا سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سینئر سیاستدان محمد علی درانی بھی موجود۔ رپورٹ کے مطابق پیر پگارا نے عمران خان کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے عمران خان کی طرف سے پیر پگارا اور جی ڈی اے کی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران قائدین کی سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے اہم مشاورت ہوئی۔ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے نے ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشاورت پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں مستقبل میں رابطوں کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اب اگر آگے چل کر جی ڈی اے اور تحریک انصاف اکٹھے چلتے ہیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی کو بڑی ٹینشن ہو جائے گی۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کی طرف سے نیک تمناؤں کا پیغام دیا، جس پر پیر پگارا نے ان کے لیے جوابی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ جی ڈی اے ویسے یا خاص طور پر پیر پگارا صاحب ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ ملاقات بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ محمد علی درانی صاحب تو آپ جانتے ہی ہیں وہ سینئر سیاستدان ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کو وہ بھی بڑا سمجھتے ہیں۔
اس موقع پر بیرسٹر محمد علی سیف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیر پگارا پاکستان کی قابل احترام شخصیت ہیں، پاکستان کو مسائل سے نکالنے میں ان کی سیاسی بصیرت اہم ہے۔ پیر پگارا نے اپوزیشن کو قریب لانے میں محمد علی درانی کے کردار کو سراہا اور کہا کہ اپوزیشن جماعتوں میں باہمی رابطوں کے لیے وہ اپنا کردار مزید بڑھائیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے پارٹی قیادت کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں میں رابطوں کے حوالے سے محمد علی درانی کی کاوشوں کی تحسین کی تعریف کی۔ عمران خان کی ایک اور خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جو کہا تھا کہ جی یہ مذاکراتی کمیٹی ہے، جب تک اس سے بات چیت نہیں ہوتی تو بات آگے کیسے بڑھے گی۔ عمران خان کہتے تھے میری ملاقات تو کروائیں مذاکراتی کمیٹی سے، جو ہماری کمیٹی ہے، تو اس کے بعد تیسرا دور ہوگا۔ اب کچھ ملاقاتیں ہوئیں شہر اقتدار کی راہداریوں میں، اور اس کے بعد آخر کار اب چھٹی والے دن ملاقات کا کہا جا رہا ہے۔ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو علی بن گنڈا پور کی آمد ہے جی اڈیالہ جیل میں، ان کی 1-on-1 الگ ملاقات ہے عمران خان سے، اور یہ بڑا امبیرسنگ ہے کہ حکومت کہہ رہی تھی ہم کرا دیتے ہیں ملاقات، اور ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اب اگر ہو بھی رہی ہے تو اتوار کے دن ہو رہی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کے جملے بڑے اچھے ہیں کہ جی ہمارے پاس جتنا اختیار ہے اتنی ہی ہم سے بات کریں، تو اختیار تو جن کے پاس ہے وہ چیزیں چلا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی، کس نے سہولت کاری کی؟ یہ بڑی اچھی جناب لائن ہے، ویسے جیو نے خبر لگائی ہے راولپنڈی سے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی عمران خان سے ملاقات کرے گی آج، اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ امید ہے سرویلنس سے پاک ماحول میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے گی۔ پچھلی مرتبہ گئے تو 1.5 گھنٹے ملاقات کے لیے انتظار کرتے رہے، ابھی ملاقات ہونا اہم ہے اور مناسب جگہ اور وقت ہونا چاہیے، ملاقات کے لیے اتنا مناسب وقت ہو کہ بات مکمل ہو سکے، یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ہے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ حکومت کو تنگ نظری کی بجائے کشادہ دلی دکھانی چاہیے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ وہ دیگر ارکان کے ساتھ آج دن 2:30 بجے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ملاقات کرنے والوں میں جناب اسد قیصر، علی بن گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر، سلمان اکبر راجہ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف، اور سینیٹر ناصر عباس شامل ہیں، اور ان کی گفتگو کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ اور ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی یاز صادق نے مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے میں پیغام رسانی کا کردار ادا کیا ہے۔ پیغام رسانی کا، تو پیغام رسانی کروا سکتے ہیں، ملاقات نہیں کروا سکتے، بس اتنا ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد قیصر نے اسپیکر یاز صادق سے ٹیلی فون کے رابطے میں مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی دوسری بیٹھک میں طے پایا تھا کہ تحریک انصاف اپنے مطالبات تحریری شکل میں پیش کرے گی، لیکن پھر اس سے پہلے یہ ہوا کہ کہا گیا کہ جی جب تک عمران خان سے ہم مل نہیں لیتے ہم تحریری شکل میں آپ کو کیسے دیں گے، تو ہماری ملاقات کروائی جائے۔ اگرچہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی تھی جی تحریری شکل میں ہم دے دیتے ہیں اپنے مطالبات، حکومت بھی کیا کر سکتی ہے، وہ بھی تحریری شکل میں دے۔ تو اب یہ ملاقات اب ہو رہی ہے، تو اب تحریری شکل میں بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ جناب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے اعتراف بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، جو کہ ہم نے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم ملاقات کروائیں گے، اور ہمیں اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینی چاہیے۔ ہم اپنی شرائط پوری کریں گے تو مذاکرات کے دوران ہماری بات میں وزن ہوگا۔ اب تیسرا دور بدھ کو ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ باقی شیرفضل مروت صاحب کی اگر سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا۔ شیرفضل مروت اب کہہ رہے ہیں جی میں مزید متنازع کھڑا نہیں کروں گا، میں نے کمٹمنٹ دی ہے۔ تو شیرفضل مروت کی اب اس سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ مذاکرات یا جو اصل پس پردہ مذاکرات ہیں ان کے نتیجے میں واقعی عمران خان صاحب رمضان المبارک میں رہا ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب رمضان المبارک تک رہا نہیں ہوتے تو پھر رمضان المبارک کے بعد آپ دوبارہ تحریک بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ڈیلیل ہوتی ہیں تو۔ ویسے اس کا امکان اب بہت کم ہے، جس لیول تک چیزیں چلی گئی ہیں میرا خیال ہے اب افہام و تفہیم سے ہی چیزیں حل ہو جائیں گی، اور مزید کسی لانگ مارچ کی اور دوبارہ تحریک انصاف کو ڈی چوک پر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ یہ امکان موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ لوگ پھر آ سکتے ہیں رمضان المبارک کے بعد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔